السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی عرفنا بنفسہ واسمائہ وصفاتہ وآلائہ وفتح لنا ابواب العلم بربوبیتہ وألوہیتہ وأعاننا علی ذکرہ وشکرہ وحسن عبادتہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات اور اپنی نعمتوں کا تعارف کرایا، اور ہمارے لیے اپنی ربوبیت اور الوہیت کے علم کے دروازے کھول دیے، اور اپنا ذکر، اپنا شکر اور اچھی عبادت کرنے پر ہماری مدد فرمائی۔ پچھلے ہفتے ہم نے اخلاق و حملۃ القرآن میں قرآن مجید کو توجہ اور خاموشی سے سننا جنات کے ایمان لانے کا سبب بن گیا، یعنی انہیں کتنا فائدہ ہوا جب انہوں نے توجہ سے قرآن سنا۔ تو قرآن مجید کا سننا، غور سے سننا انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور جنوں کی ایک جماعت نے جب قرآن غور سے سنا تو اس سے بہت متاثر ہوئے اور فوراً ہی ایمان لائے۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 16 سے۔ وقال عز وجل وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، اور یاد کیجئے وہ وقت جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر لائے جو قرآن کو غور سے سن رہے تھے۔ پھر جب وہ اس کے پاس حاضر ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپس میں کہنے لگے چپ ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پوری کر دی گئی یعنی تلاوت، تو وہ جن خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے، کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتاب کی، اور حق اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب ابو طالب فوت ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکل گئے، کیونکہ ابو طالب نے قبائلی طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے پناہ دی ہوئی تھی۔ تو آپ طائف کی طرف نکل گئے، آپ نے طائف کے لوگوں سے مدد طلب کی اور ان کو ایمان کی طرف دعوت دی، تو انہوں نے آپ کے پیچھے اپنے احمق نوجوانوں اور غلاموں کو لگا دیا اور انہیں بھڑکا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے، آپ کا مذاق اڑاتے، پھر آپ ان کی طرف سے واپس لوٹ آئے، یہاں تک کہ جب آپ وادی نخلا میں پہنچے، اور یہ وادی مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ نصیبین شہر کے جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، اور نصیبین شام کے قریب ایک جگہ ہے۔ تو ان جنات نے کان لگا کر آپ کو سنا جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ جن جو تھے انہوں نے بغیر ارادے کے قرآن سنا تھا، یعنی بغیر ارادے کے قرآن سننے کے لیے آئے تھے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے اس طرف کہ قرآن سنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرف پھیرا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے سننے کا یہ واقعہ بالکل ایک اتفاقی بات تھی، بائی چانس تھا۔
محض اللہ تعالیٰ کے اذن سے پیش آ گیا تھا. نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی اہتمام فرمایا اور نہ ہی جنوں نے اس سے پہلے اس کا کوئی ارادہ کیا تھا. تو بس سر راہ انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سن لیا. اور پھر یہ ہے کہ یہاں لفظ آیا ہے نفرن. نفر 3 اور 10 کے درمیان مردوں کی تعداد کو کہتے ہیں اور یہ نفیر سے ماخوذ ہے، کیونکہ جب آدمی کو مصیبت پیش آ جاتی ہے تو جو لوگ اس معاملے کو اہمیت دیتے ہیں وہ اس شخص کی فریاد رسی کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. نفیر یعنی نکلنا. فلولا نفرا، کیوں نہ نکلا. یہاں مشرکین مکہ کے لیے ایک اور تنبیہ بھی ہے. قرطبی کہتے ہیں کہ یہ قریش کے مشرکین کے لیے ایک ڈانٹ ہے کہ جنہوں نے جب قرآن سنا تو وہ اس پر ایمان لے آئے اور انہوں نے جان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ تم اعراض کرتے ہو اور کفر ہی پر اڑے ہوئے ہو. تو ایک گروہ اس وقت ایمان لے آیا اور عین اسی وقت ایک گروہ انکار کر رہا تھا. ایک گروہ یعنی قریش کا گروہ انکار کر رہا تھا اور جنوں کا گروہ جو تھا وہ ایمان لا رہا تھا، اور بہت عمدہ طریقے سے وہ اسی وقت اس کے مبلغ بن گئے. تو مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے ایک طرح سے، یعنی یہ تعویل خاص ہے کہ دیکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اور تم توجہ نہیں کرتے. دوسری طرف اتفاقاً جنوں کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور اس نے قرآن کی طرف توجہ کی اور قرآن کو غور سے سنا. فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب وہ اس موقع پہ حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ. کیوں خاموش ہو جاؤ؟ تاکہ ہم غور سے قرآن سن سکیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ نہ مسلمان تھے، نہ ان کی کوئی تربیت ہوئی تھی، نہ ان کو کسی نے سکھا کے بھیجا تھا، بلکہ اتفاقاً یہ قرآن سن رہے تھے اور پہلی دفعہ سنتے ہی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چپ کرایا. قالو، یعنی سبھی نے کہا انصتو، چپ ہو جاؤ، یعنی کوئی اب بات نہ کرے. تو یہ جنوں کا حسن ادب تھا اور اللہ کی عطا کردہ توفیق سے خود ہی اس پر عمل کر رہے تھے. حالانکہ ہمیں قرآن مجید میں باقاعدہ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، کان لگا کے سنو. وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس آیت پر عمل کریں. قرآن مجید سنتے ہوئے ہماری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، غور سے نہیں سنتے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ کبھی کبھی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن مجید کو غور سے سننا اور خاموش رہنا یہ خوش نصیبی کی پہلی سیڑھی ہے، یعنی یہ قرآن مجید کا پہلا ادب ہے. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، پھر جب وہ حصہ انہوں نے پڑھ لیا، سن لیا، یاد کر لیا، تو وہ اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کے چلے گئے. یعنی صرف انہوں نے اس قرآن کو اپنے تک نہیں رکھا بلکہ اپنی قوم کی خیرخواہی کرتے ہوئے ان کو بھی سنایا جو وہ سن کر گئے تھے. تو جنات نے صرف ایک دفعہ یہ قرآن سنا، ایک مجلس میں سنا اور داعی بن کر اٹھے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سال ہا سال سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اگر ہم سب مسلمان یہ کرتے ہوتے تو آج شاید دنیا میں کوئی بھی نان مسلم ایسا نہ ہوتا کہ جس تک قرآن نہ پہنچا ہوتا. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ. تو انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا کیا تعارف کرایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیوں خاص کیا، حالانکہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے تھے؟ تو بعض مفسرین کے مطابق یہ جنات جو تھے یہ دین یہود پر تھے، یعنی یہود کے دین پر تھے، یا اس وجہ سے کہ قرآن سے پہلے آخری کتاب جو شریعت کے احکام پر مشتمل تھی وہ تورات تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات ہی پر عمل کے پابند تھے. اور آلوسی کہتے ہیں، یہ مفسر ہیں، علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تورات ہے. تورات ایک اہم کتاب ہے، اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا. بہرحال جو بھی وجہ تھی انہوں نے پچھلی کتاب کا ریفرنس دیا اور پہلی ہی سیٹنگ میں وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ اس کا مقصد بھی سمجھ گئے
یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، کہ یہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور سیدھے رستے کی طرف۔ صحیح عقیدہ اور صحیح اخبار بتاتا ہے یہ کلام، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اعمال کے بجا لانے کے لیے سیدھا رستہ کون سا ہے، یعنی کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی قرآن دو چیزوں پر مشتمل ہے، سچی اخبار اور سچی رہنمائی پر، یعنی اس میں جو بھی خبریں دی گئی ہیں وہ حق پر مبنی ہیں، سچائی پر مبنی ہے۔ جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ التوبہ میں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ یعنی یہ قرآن حق اور سچ بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی سچے اعتقادات ہیں، سچی خبریں ہیں، اور طریق مستقیم سے مراد سیدھا رستہ یعنی عمل کرنے کا سیدھا رستہ۔ پھر فرمایا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، دو باتیں کہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کہو، دوسری بات ایمان لے آؤ۔ اللہ کے داعی کی بات قبول کر لو اور ایمان لے آؤ۔ داعی اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کی دعوت اپنی ذات یا کسی بھی مخلوق کی بجائے صرف اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی طرف تھی، جیسا کہ سورۃ یوسف میں آتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہہ دیجئے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اچھا، فائدہ کیا ہوگا تمہیں جب تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، تو وہ تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا، جو پہلے تم سے غلطیاں ہو گئی وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی انہوں نے یہ بات بھی سمجھ لی کہ جو شخص ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو مان لیتا ہے اور صحیح رستے پر چل پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے گناہوں کے معاف ہونے سے، ہدایت کے رستے پر آنے سے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی فضل و رحمت کے ساتھ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ تو ان آیات سے جو بات پتہ چل رہی ہے، سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کیا جا رہا ہے کہ اگر طائف والوں نے آپ کا انکار کیا ہے تو دوسری طرف ایک ان سین مخلوق اس کلام کو سن کر وہ آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ طائف والوں نے منہ موڑا، لیکن اللہ نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ غم نہ کریں اور یہ بات نہ سوچیں کہ آپ کی محنت ضائع جائے گی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی محنت کو قبول کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دین کے داعی کو تبلیغ قرآن کے ذریعے کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کو اچھی طرح سیکھیں، اچھی طرح سمجھیں، اچھی طرح پڑھیں، اور پھر قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یعنی داعی دین کا پیغام قرآن ہی ہونا چاہیے۔ اپنی باتیں اور ادھر ادھر کے فلسفے اور لوگوں کے کلام اور شعر و شاعری، ان باتوں کو چھوڑ کے قرآن سنانا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن سنا کر اللہ کی طرف بلاتے تھے، یعنی قرآن کی تبلیغ کرنا اور اس کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ سے جوڑنا ضروری ہے۔ پھر انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قرآن کی مجلس کی طرف لے آئے، قرآن کی طرف پھیر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو جب کوئی خیر ملے تو اسے صرف اپنے تک نہ رکھے، بلکہ خیر کو بانٹے، دوسروں کو بھی خیر سے روشناس کرائے، اور خاص طور پر خیر کی نصیحت کرنا۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہ خیر سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دل کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ فلما حضروہ، یہ صرف جسمانی طور پر حاضر نہیں ہوئے تھے بلکہ قلبی طور پر حاضر ہوئے تھے، یعنی دل و جان سے حاضر ہوئے تھے۔ اور یہ خیر حاصل کرنے کے درجات میں پہلا درجہ ہے کہ انسان جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح اور دل کے ساتھ بھی حاضر رہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ خاموش ہونا اللہ کی طرف سے توفیق ملنے کی ابتدا ہے،
یعنی جو شخص قرآن سنتے ہوئے خاموش رہتا ہے اور توجہ سے سنتا ہے تو سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا دل اس کی طرف پھیرا ہے۔ پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن اور خیر کی مجالس کو حقیر نہ سمجھیں، یعنی قرآن اور خیر کی مجالس کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس مجلس کے اندر قرآن مجید کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حکمت ہمارے سامنے آ جائے جو ہماری زندگی کا رخ پھیر دے، جس میں ہماری کامیابی اور فلاح موجود ہو۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کا احترام اور ادب بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بول رہا ہو تو اس کو چپ بھی کرانا چاہیے، جیسے جنات نے دوسروں کو خاموش کرایا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب واقعی خیر کا حریص ہوتا ہے تو پوری توجہ سے بات سنتا ہے، اور جس کو خیر نہیں چاہیے ہوتی وہ قرآن کی مجلس میں بھی بیٹھ کے یون کرتا رہتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، کون اندر آیا ہے، کون باہر گیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کی توجہ اللہ کے کلام کی طرف کم ہی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ خیر کی بات کو مکمل ہونے تک سننا چاہیے۔ فلما قضی ولوا، جب وہ تلاوت مکمل ہوئی تو پھر جنات وہاں سے نکلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات مکمل کی تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس مجلس میں خیر کی بات ہو رہی ہو اس کو پورا پورا سننا چاہیے اور آخر تک بات سننی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ابتداء میں تمہید ہوتی ہے، بیچ میں تھوڑی اس کے مزید روشنی ڈالی جاتی ہے اور اختتام پر اس کے فوائد بتائے جاتے ہیں، جیسے اس وقت میں آپ کو آیت کے فوائد بتا رہی ہوں۔ پھر یہ ہے کہ دین کی دعوت دینے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم حافظ بن جائیں، ہم مفسر بن جائیں، ہم عالم بن جائیں تو پھر ہم تبلیغ کریں گے۔ نہیں، جتنی بات سمجھ آ گئی ہے اتنی بات دوسروں سے شیئر کر لینی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی خیر کی مجلس میں، خیر کے کام میں شریک نہیں ہوا تو آپ کو حرص ہونی چاہیے کہ آپ ان تک خیر لے جائیں یا ان کو شریک کر لیں، کیونکہ یہ جن جو تھے یہ بڑے ہی سمجھدار تھے، انہوں نے اپنی قوم کو بھی اپنی خیر میں جو انہوں نے پائی تھی اس میں شریک کر لیا۔ اور خیر کی بات سن کے آرام سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، صرف خود ہی انجوائے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے آگے پہنچانا چاہیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جنات جب قرآن سن کے گئے تو تھک چکے تھے تو پھر جا کے وہ بستر میں لیٹ گئے اور سو گئے، جیسا کہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے کافی پڑھ لیا ہے، اب ہمارے آرام کا وقت ہے، انجوائے کرنے کا وقت ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی نوٹس کیا گیا ہے کہ بعض طالبات جب کلاس میں بیٹھ کے 1 گھنٹے 1.5 کی تفسیر سن لیتی ہیں یا تجوید کی کلاس ہوتی ہے تو پھر جو ہی کلاس ختم ہوتی ہے ایک دم شور و غوغا اٹھتا ہے اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے، گویا بندھے ہوئے تھے کسی قید میں اور وہاں سے چھٹ گئے۔ تو یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے اس کے لیے ایک بات بھی کافی ہو جاتی ہے۔ ان جنات نے صرف ایک دفعہ سنا قرآن اور ہدایت پا گئے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے، اور جس کو اللہ ہدایت نہ دے تو پھر بد نصیب ہے وہ شخص، وہ سال بھر بھی پڑھتا رہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرآن کو پڑھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے قرآن کی مجلسوں کو لازم کر لینا چاہیے اور پوری توجہ سے سننا چاہیے کہ اگر ایک دن بات نہیں بنی تو اگلے دن نہیں تو اگلے دن، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے اندر یہ حرص ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ جنوں کی سمجھداری بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جب یہ آیت پڑھی کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، تو انہوں نے کتنی جلدی سمجھ لیا کہ یہ کیسی کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پھر یہ حق کی طرف ہدایت دیتی ہے، صحیح رستے کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ سے امید بھی تھی اور اس کام کا اجر بھی ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں عذاب عظیم سے بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا حسن ادب عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مقصد سمجھنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی اور اس کلام کی عظمت کو پہچاننے کی اور اس کی قدر و قیمت جاننے کی اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کی اور اس کی تعلیم و تبلیغ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی فہم کو اتار دے اور ہمارے دلوں کی رونق اور زینت بنا دے اور اس کے ذریعے ہمارے سارے ہم و غم دور فرما دے۔ وقد قال اللہ عز وجل فی سورۃ قاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قاف والقرآن المجيد ما دلنا على عظیم ما خلق من السماوات والارض وما بينهما من عجائب حکمته في خلقه ثم ذكر الموت وعظیم شأنه ثم ذكر النار وعظیم شأنها ثم ذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه فقال عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ثم قال بعد ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اور اللہ عز و جل نے سورۃ قاف میں فرمایا قاف والقرآن المجید، قاف بڑی شان والے قرآن کی قسم. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بیان کی جو اس عظمت پر دلالت کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا، اور ان کے درمیان اس کی مخلوقات میں جو عجیب حکمتیں ہیں ان پر دلالت کرتی ہے. پھر اللہ نے موت کا ذکر کیا اور اس کے انتہائی عظیم حال کا ذکر کیا. پھر اللہ نے جہنم کا ذکر کیا اور اس کے انتہائی ہولناک حالات کا ذکر کیا. پھر اللہ نے جنت کا ذکر کیا اور اس چیز کا جو اللہ نے جنتوں میں اپنے اولیاء کے لیے تیار کی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے اس میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، بلکہ ہمارے پاس مزید بھی ہے. پھر ان سب کے بعد فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یقیناً اس میں ضرور نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ حاضر بھی ہو. وقد قال اللہ عز وجل فی سورۃ قاف قاف والقرآن المجید. یہاں المجید قرآن کا وصف ہے. عرب کے کلام میں مجد سے مراد وسیع قسم کا شرف اور رتبہ ہوتا ہے. رجل ماجد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، بہت زیادہ خیر و بھلائی کرنے والا، شریف النفس انسان. اور مجید جو ہے فعیل سے ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہوتا ہے جو بہت اچھے افعال والا ہوتا ہے. تو قرآن مجید کے لیے جب مجید کا لفظ استعمال ہوا تو مراد کیا ہے کہ قرآن کے معنی، اس کے دلالات، اس کی حجتیں، اس کے واضح دلائل، اس کی خیرات و برکات، اس کے عظیم فائدے اور اس کے بے بہا منافع بہت زیادہ وسعت والے اور بہت زیادہ وسیع ہیں، بہت فراخ ہیں. تو اس اعتبار سے یہ قرآن مجید ہے، یعنی اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، شان بھی بلند ہے اور فائدہ بھی بلند ہے. ما دلنا علی عظیم ما خلق من السماوات والارض وما بینہما من عجائب حکمتہ فی خلقہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ قاف میں اپنی عظیم مخلوقات کا بیان کیا، یعنی جو اللہ نے دلالت کی ہماری عظیم جو اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین میں سے اور جو ان کے درمیان ہے عجائب حکمت میں سے اپنی مخلوق کے اندر. یعنی یہ بندوں کو اس بات کی دعوت دینے کے لیے ہے تاکہ وہ مخلوقات میں غور و فکر کریں، تاکہ غور و فکر ان کو ان چیزوں کے خالق کی عظمت کی طرف رہنمائی کرے کہ ان کا بنانے والا کتنا بڑا ہے. اگر یہ چیزیں اتنی بڑی بڑی ہیں تو جس نے بنایا وہ کتنا بڑا ہے، اور ان چیزوں کو کس طرح اس نے بنایا. جیسے سورۃ قاف میں آتا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. کیا بھلا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے مزین کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہم نے ہر قسم کے بارونق جوڑے اگائے. یعنی یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی ہمیں توجہ دلائی کہ ان پہ غور و فکر کرو تاکہ تمہیں اللہ کی عظمت محسوس ہو. ثم ذکر الموت وعظیم شأنہ، پھر اللہ نے موت کا ذکر کیا اور اس کی ہولناک حالت کا. ثم ذکر النار وعظیم شأنہا، پھر اللہ نے اس کے بعد اس صورت کے اندر آگ کا ذکر کیا اور اس کے ہولناکیوں کا ذکر کیا. یہ ذکر کہاں ہے موت کا ذکر؟ سورۃ قاف کی آیت نمبر 19 میں وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اور جہنم کے بارے میں کیا فرمایا؟
آیت نمبر 30 میں آتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے۔ تو اس میں جہنم کی وسعت، اس کی لمبائی چوڑائی کا بیان ہے، اور یہ کہ اس میں جو کچھ بھی ڈالا جائے وہ مزید طلب کرے گی، بھرے گی نہیں، اور کہے گی حل من مزید، حل من مزید۔ اور جہنم کو بھرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ میں کی ہے، آج صبح کی فجر کی نماز میں آپ لوگوں نے پڑھا یا سنا ہوگا، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن میری طرف سے بات سچ ہو گئی کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے۔ ابھی ریسنٹلی ایک والکینو پھٹا ہے اور یعنی آئس لینڈ میں، اور جس طرح اس میں سے آگ نکل نکل کے اور لاوا نکل نکل کے بہہ رہا تھا، اتنا ہولناک منظر کہ انسان اس وقت جہنم کو ریلیٹ کر سکتا ہے، حالانکہ یہ بھی دنیا کی آگ ہے، اور دنیا کی آگ آخرت کے مقابلے میں تو بہت ہی کم ہے۔ اگر دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو آخرت کا کیا ہوگا۔ ہم سب کو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں عزیزوں کو اور تمام انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ ہمیشہ یہ کہتی رہے گی تقول حل من مزید، کیا کچھ مزید ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دے گا تو وہ کہہ اٹھے گی بس بس مجھے تیری عزت کی قسم، پھر اس کا ایک حصہ سکڑ کر دوسرے سے مل جائے گا، یعنی تنگ ہو جائے گی۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فتقول قط قط، کہ بس مجھے کافی ہے کافی ہے۔ اور یزوا کا مطلب ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ جمع کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یعنی آپس میں جو کوئی ڈالا جائے گا وہ اس سے جہنم بھر جائے گی، جہنم سمٹ جائے گی۔ اور جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ جب جنت میں لوگوں کو بھیجے گا تو اس میں کچھ جگہ پھر بچ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگوں کو پیدا کرے گا، وہ جنت کے بچے ہوئے حصے میں ان کو بسا دے گا۔ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں مسلسل گنجائش رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خلقت پیدا کر دے گا اور انہیں جنت کی بچی ہوئی جگہ میں بسا دے گا۔ اور سورۃ قاف میں جنت کا ذکر آتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہ ہوگی، یہ ہے وہ جو تم وعدہ کیے جاتے تھے، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو۔ سوچ لیجئے، جنت کے جانے کے لیے دو باتیں، بہت رجوع کرنے والا، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا، اور خوب حفاظت کرنے والا جو رحمان سے غائبانہ خوف رکھتا ہو، اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو۔ کہا جائے گا تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ہمیشہ ان کے لیے اس میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، بلکہ ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم ذکر الجنت وما اعد فیہا لاولیائہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا اور ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ نے جنتوں میں اپنے اولیاء کے لیے تیار کی ہیں۔ فقال عز وجل، تو اللہ عز وجل کا فرمان ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ ان کے لیے اس میں وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ یعنی جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی، اپنی لذت کے لیے، اپنی چاہت، اپنی ڈیزائر کے لیے وہ جو چاہیں گے ان کو ملتا جائے گا۔ لیکن ان نعمتوں سے بڑھ کر ایک مزید نعمت بھی ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی بشر کے دل میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اور یہ سب سے بڑا ثواب ہے اور سب سے بڑی جزا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، اس کی بات کو اپنے کانوں سے سن سکے اور اس کے قرب کو بہت زیادہ محسوس کر سکے۔ اور اہل جنت کو اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز ہوگی بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ تو وہ جنتی عرض کریں گے اے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کے اور اپنے درمیان سے پردہ اٹھا دے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے،
تو ان کو اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ اور کوئی چیز پیاری نہ ہوگی، یعنی سب سے زیادہ محبت اسی چیز سے ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ ثم قال بعد ذلك كله، پھر ان سب باتوں کے بعد کیا کہا؟ یہ آیت ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، یعنی اس ساری تفصیل کے بعد نصیحت حاصل کرنے والوں کی صفات کا بیان ہے، یعنی سورت کے شروع میں غور و فکر کرنے کی دعوت ہے اور ان کے معنی کو بیان کر دیا جو دل کو بیدار کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان فی ذلک لذکری، یعنی یہ مرتبہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا بلکہ اس کو نصیب ہوتا ہے لمن کان له قلب، جس کا دل ہوتا ہے، یعنی جو عقل رکھتا ہے، دل بیدار رکھتا ہے، او القى السمع، یا سننے کے لیے کان لگاتا ہے اور اچھے طریقے سے سنتا ہے، غور سے سنتا ہے، وہو شہید، اور اس کا دل بھی حاضر ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، جاگ کے سنتا ہے، یعنی کہ قرآن کی مجلس میں بیٹھ کے تو سونا شروع کر دے۔ حنظلہ اسدی کا قول ہے، وہ اس کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے تو حالت یہ ہوتی گویا ہم جنت دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم ایسے شخص کی حالت میں ہوتے گویا کہ جو اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور دل کے ساتھ مشاہدہ کرنا ہے، یعنی ظاہری آنکھیں تو سامنے کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن یہ سب کچھ دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل ہو، یعنی دل تو سب کے ہیں لیکن جس کا دل جاگتا ہو، زندہ ہو، پاک ہو۔ ایسے دل پر جب کوئی آیت گزرتی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ او القى السمع، یعنی اپنے دونوں کانوں کے ساتھ غور سے سنے اور دل کے ساتھ حاضر ہو، غائب نہ ہو۔ بیٹھ کے بعض لوگ کلاس میں تو حاضر ہوتے ہیں لیکن ویسے دماغی طور پہ غائب ہوتے ہیں۔ وہ شہید، یعنی قلب اور دماغ کے لحاظ سے بات کو سمجھے، اس میں دلچسپی لے، اس کا دل حاضر ہو، یعنی صرف کان لگا کے بھی سننے کا فائدہ نہیں جب تک کان لگانے والا اپنی باقی صلاحیتوں کو، دل، دماغ، ذہانت، عقل، سب کو اس میں نہیں لگا دیتا۔ اور اگر دل اچھا ہوگا تو انسان کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ اس آیت سے کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں کہ ہدایت پانے کے جو طریقے ہیں ان میں سب سے پہلے دلوں کے زنگ کو دھونا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، کیونکہ اگر دل پہ مہر لگا دی جائے، دل غافل ہو تو انسان اللہ کی پکار نہیں سن سکتا، اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی اور غفلت سے انسان اور رستے پہ چل پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو وہ دل ہے۔ پھر اس آیت میں بھی استماع کی بات ہے کہ دل کے ساتھ قرآن کو سننا چاہیے، دل لگا کے سننا چاہیے، اور پھر یہ کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو سنوا بھی دیتا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنوا دیتا، اور اگر انہیں سنوا دیتا تو بھی منہ پھیر دیتے، یعنی زبردستی کسی کو سنایا بھی جائے تو وہ توجہ نہیں کرتا، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔ پھر یہ کہ سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ سننا ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ علم کی ابتدا یہ کہ کان لگا کے سنا جائے، اس کو سمجھا جائے، حفظ کیا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے، پھر اس کی نشر و اشاعت کی جائے، اور بندہ جب اس کتاب کو سچی نیت کے ساتھ سنتا ہے، اس نیت کے مطابق جو اللہ پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی فہم عطا کرتا ہے جیسے اللہ پسند کرتا ہے، اور اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اس کے فائدے ہیں۔ پھر یہ کہ حضور قلب ہونا چاہیے، یعنی انسان اپنے دل کو اور چیزوں میں مشغول نہ کرے، ادھر ادھر نہیں، کیونکہ اگر انسان توجہ نہیں رکھے گا تو پھر قرآن اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچنی چاہیے اور نہ کرنی چاہیے۔ اور دلوں کی اقسام ہوتی ہیں۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ دل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دل وہ ہے جو دنیا کے کاموں اور مصروفیات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب آخرت کے کاموں میں سے کسی کام کا وقت آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کرے، دھیان اس کو پیچھے ہی لگا رہتا ہے۔ ایک وہ دل ہے جو آخرت کی ہولناکیوں سے بھرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب دنیا کے کاموں میں سے کوئی کام اس کے سامنے آتا ہے وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس کا دل آخرت کی ہولناکیوں میں کھبا ہوا ہوتا ہے، یعنی دنیا اس کے لیے سیکنڈری ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لینا چاہیے، کیونکہ دنیا اس کے لیے پھر ذلیل ہو کر آتی ہے۔
ہمیں اپنی کویشن کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا استاذہ جی. استاذہ جی مجھے دو چیزیں، ایک کوشچن پوچھنا ہے اور ایک چیز شیئر کرنی ہے کہ جیسے ابھی بھی ہم نے سمع پڑھا اور قرآن پاک میں جہاں پہ بھی تذکر یا تدبر کا ذکر آتا ہے وہاں اذن یا عین نہیں آتا، کیونکہ سنتے کان ہیں اور دیکھتی آنکھیں ہیں، لیکن وہاں پہ سماعت، سمع اور بصر کا ذکر آتا ہے. تو اٹس سیلف یعنی ورڈ بھی جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ صرف ایک ہیئرنگ یا ساؤنڈ نہیں ہے، اور جیسے میڈیکلی بھی پروون ہے کہ کان صرف سنتا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن ہیئرنگ سینٹر میں برین میں ہوتی ہے. سملرلی آنکھ دیکھتی ہے اور آپٹیکل سینٹر آئی کا برین میں اگر کام نہ کرو تو آنکھ سامنے دیکھتی ہوئی چیز کو بھی وہ پرسیو نہیں کرے گی کہ وہ کچھ دیکھ رہی ہے. تو الفاظ خود ہمیں تذکر اور تدبر کی دعوت دے رہی ہیں. جی ہاں، اذن تو صرف آرگن ہے نا، سمع جو ہے وہ آرگن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکشن بھی ہے. السلام علیکم. میں دو چیزیں سوچی تھی. ایک چیز کہ جب طائف کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں سنا اور جنوں نے سنا تو وی شوڈنٹ گیو اپ، یعنی کہ ہم کسی کو پڑھانا شروع کرتے ہیں ایون اپنے بچوں کو بھی، تو بعض اوقات وہ انیشلی نہیں ہوتے تو ہم ایزیلی گیو اپ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ہم تھوڑا اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں. اگر ہم آرام سے دیں ایونچولی دے ٹرائی ٹو، وہ آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے آڈینس پہ. اور دوسرے میں سوچی تھی کہ یہ جو دل کی پریزنس کا ہے، تو سوچی تھی کہ ہماری دل کی پریزنس قرآن کی مجلس میں آئی تھنک تبھی پاسبل ہو سکتی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، فرشتے ہمارے کندھوں پہ لکھ رہے ہیں، وہاں سے آخرت کا ویو. تو پھر ہمیں ایک ڈر جب ہوتا ہے نا آخرت کا، جہنم کا، قبر کا، تو دین وی ہیو دا پریزنس آف ہارٹ ان قرآن کلاس. بالکل صحیح کہا. اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم آن لائن سن رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو ٹیچر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم ٹیچر کے یا لوگوں کے خوف سے بھی تھوڑی توجہ رکھتے ہیں، لیکن جب آن لائن ہوتے ہیں تو کبھی کمپیوٹر کھول لیا، کبھی ہم چیٹ کھول لیتے ہیں، کبھی کچھ، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میم میں نے جب سے آنکھیں کھولی ہیں میں نے شرکیہ کام بہت دیکھا اپنے گھر میں استاذہ جی، لیکن الحمدللہ جب سے میری شادی ہوئی ہے وہ ساری چیزیں میں اپنے گھر سے کافی دور ہے، اور وہاں پر میں اب قرآن کی کلاس لیتی ہوں. اور آپ نے آگے بتایا ہے کہ دائی کا کام ایک ہوتا ہے. میں اپنی فیملی میں سب کو ایک آیت بھی جو میں پڑھتی ہوں نا تو کسی سے ڈسکشن کرنے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، لیکن جب سے ان لوگوں کو معلوم پڑا ہے کہ میں کلاس لیتی ہوں اور ورڈ بائی ورڈ ترجمہ سیکھتی ہوں، تو جب میں ان لوگوں کو بتاتی ہوں یا کچھ بھی ایک آیت بھی میرے دل پہ جو چیز اتر جاتی ہے، میں کہتی ہوں اپنی فیملی والوں کو پہلے، اس لیے کہ پہلے تو ہماری فیملی والوں سے ہی سوال پوچھا جائے گا نا استاذ جی، لیکن وہ لوگ مجھ سے بہت دور ہو جا رہے ہیں مجھ سے. آپ فکر نہیں کریں، آپ اس غم میں نہ مبتلا ہوں، آپ صرف کوشش کرتی رہیں. ایک دن آپ اس کا پھل بھی دیکھیں گی. ابھی مریم کی بات نہیں سنی کہ فیڈ اپ نہیں ہونا چاہیے، ہم کوشش میں لگے رہیں، ایک دن فائدہ ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم سازا میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ میں قرآن پاک جیسے پہلے میں تجوید سے پڑھا اور حافظ قرآن بھی ہوں، اور اب میں جسے سکھا رہی ہوں تو اس میں نے ماشاءاللہ کافی سارے اسٹوڈینٹس ہیں تو میں ان کا ناظرہ سن رہی ہوں. تو کیا یہ سننے میں بھی اجر ہے قرآن پاک؟ جی بالکل، قرآن کو سننا ابھی کیا پڑھا، سارا سننے کے اوپر تو پڑھا ہے، سننے سے تو ساری بات ہوتی ہے. اور آپ صرف ان کی غلطیاں نہ سنیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، اور بچوں کو آخر میں شیئر ضرور کریں. میرے دل میں اتنی بڑی حسرت ہے کہ سارے قرآن پڑھانے والے جو بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بڑوں کو ناظرہ، تجوید، حفظ جو بھی کرا رہے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کو سمجھائیں بھی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک ہم یہ کام نہیں کرتے تو قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. لیکن انشاءاللہ آپ کو بہت اجر ملے گا. سازا جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر اسی طرح کسی کے بچے دین پر آنے کے بعد، سننے کے بعد، مطلب ایک گھر میں ایک بچہ ہے 25 ایئرس تک وہ قرآن ماشاءاللہ پورا کورس کرتا ہے، پھر وہ عالمہ کا کورس کرتا ہے، اور پراپر گھر میں ایک دین کی ساری شمع روشن کرنے کے بعد وہ خود اگر اس دین سے مرتد ہو جاتا ہے تو ہمارا پھر رویہ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ بس خیر خواہی کا ہی ہونا چاہیے، بات چیت بھی ہونی چاہیے، تعلق قائم رہنا چاہیے، ہدایت کی دعا کے ساتھ ساتھ اس کو نصیحت بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے دل کے بدلنے کی دعا، کیونکہ دل جو ہیں وہ بہت جلدی الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف اس کا معاملہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ اس کے ساتھ ایسے ہو گیا،
حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کثرت سے کون سی دعا مانگتے تھے، تو انہوں نے کیا بتایا تھا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ اللہ کے رسول تھے، اس کے باوجود آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو دین پر جما دے. تو ہم سب کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ دعا کرتے رہیں. شیطان جو ہے وہ انسان کے پیچھے ہے اور ہر وقت اس کا نفس بھی اس کو ساتھ پکڑے ہوئے ہے، تو انسان کے لیے بھٹکنا اور پھرنا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اور رویہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا ہو اور حسن سلوک کا ہو، تاکہ وہ دین سے مزید متنفر نہ ہو. جی استاذ السلام علیکم. میں یہ بات ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ قرآن کی کلاس کے بعد ہم شور اور آپس میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں، تو ابھی میں اس پہ غور کر رہی تھی کہ جنوں کی جو بات چیت ہے وہ قرآن سننے کے بعد کی ہے اور ان کی آپس کی کنورسیشن ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کوٹ کر دی ہے. تو اگر ہم اس وقت یعنی فوری طور پر اسی پہ بات چیت کر لیا کریں تو وہ چیز جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر، بہت ہی اچھی بات کی حضرت آپ نے، بارک اللہ فیکم. ہم سب کو اس کے بعد اسی موضوع کے اوپر مزید ڈسکشن کرنی چاہیے جیسے صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.